जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है जितने ज्यादा कोड्स उतने चांस टू विन मेक इट फन मेक इट यम्स जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. اسرائیل نے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس. ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی بھی شامل ہے. ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز ہے جو جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا. بورڈ کی سربراہی وہ خود کریں گے. سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا حصہ ہوں گے. دیگر نام جلد جاری کیے جائیں گے. عالمی بینک سے بورڈ کی مدد کا کہا جائے گا. نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی. حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے. وقت آ گیا ہے کہ حماس شرائط قبول کرے. حماس نے معاہدہ تسلیم کر لیا تو فوری یرغمالی رہا کرنے ہوں گے. حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہیں کریں. امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. امریکی صدر نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. ترکی اور انڈونیشیا کے صدور میرے ساتھ ہیں. عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں. یورپی سربراہ حیران تھے, پوچھ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے. قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دیا. حماس نے کہا ہے کہ جائزے کے بعد رد عمل دیں گے. اسلامی جہاد کے سربراہ نے امریکی منصوبے کو خطہ تباہ کرنے کا نسخہ قرار دے دیا. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا. منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے. معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا.
غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکات کی تفصیلات سامنے آ گئیں. معاہدہ ہونے کے بعد 48 گھنٹوں میں غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. حماس کے غیر مسلح ہونے اور غزہ کی انتظامیہ میں حماس کا کوئی کردار نہ ہونے, غزہ سے جبری انخلاء نہ کرانے, اسرائیلی حملے روکنے کی تجویز بھی شامل ہے. غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی. غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کا اسرائیلی وعدہ اور اسرائیل کی طرف سے قطر پر کوئی اور حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی تجاویز میں مجوزہ نکات میں شامل. ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے منصوبے کا خیر مقدم. کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں. خطے میں فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان دیرپا امن, سیاسی استحکام اور خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ خطے میں امن لانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہیں. وہ جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. غزہ معاہدے کے لیے امریکہ سے تعاون کو تیار ہیں. عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان. سعودی عرب, اردن, UAE, قطر, مصر کے وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم. کہا ہم معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے تعاون کو تیار ہیں. برطانیہ, اٹلی, فرانسیسی صدر اور فلسطینی اتھارٹی کا امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم. We had a phone call today just to make it clear. I said to the Prime Minister of Qatar, Israel was targeting terrorists, wasn't targeting Qatar. And of course we regretted the loss of the Qatari citizen, wasn't our target. And I very much appreciate President Trump's proposal to have a trilateral body, the United States, Israel, and Qatar, to work out respective grievances. There are quite a few. But if we can try to mitigate them or put it on a different footing, I think that will be good for everyone. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم سے دوحہ حملے پر معافی مانگ لی. نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کو فون کیا اور ان سے کچھ منٹ بات کی. اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر معذرت کی. پریس کانفرنس میں کہا کہ قطری وزیر اعظم کو بتایا اسرائیل حماس کو نشانہ بنا رہا تھا. اسرائیل نے 9 ستمبر کو دوحہ پر حملے میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر پر حملے پر معافی مانگی. اسرائیلی وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ قطر کی خود مختاری دوبارہ نشانہ نہیں بنے گی. قطر نے اسرائیلی یقین دہانیوں کو سراہا. قطری وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا. قطر فلسطینیوں کے قتل کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی حمایت کرے گا. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب پاکستان میں ناظرین دیکھ سکیں گے پروگرام کیپٹل ٹاک اور جیو انٹرنیشنل کے ناظرین کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے.